بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا خیال تھا کہ سوتے سے بیدار ہونے والوں کے کوچ میں بدترین افراتفری دیکھنے میں آئے گی، لیکن ان کی سبک رفتار تیاریوں سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رات گئے کوچ کی تیاری کا پروگرام بنا کر ہی سوئے تھے۔ اچانک رانی کہیں سے بھٹکتی ہوئی ہمارے پاس آ نکلی اور آتے ہی زہریلی سرگوشیانہ آواز میں بولی، ہم 10 دن سے یہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، لیکن تمہارے قدم آتے ہی کوچ کرنے کی نوبت آ گئی۔ یہ سفر تمہارے لیے ایک امتحان ثابت ہوگا۔ تم نے کہیں بھی کوئی مشتبہ حرکت کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ یہاں سے ہماری واپسی کا کیا بنے گا؟ میں نے دھیمی آواز میں سوال کیا۔ اول خان اس وقت مجھ سے دور تھا۔ اگلے پڑاؤ تک اسے بھول جاؤ، اس وقت تک حالات جوں کہ توں رہیں گے۔ سردار اس نئی افتاد پر برہم ہے۔ میں اسے تم دونوں کے بارے میں بتا کر اور پریشان نہیں کروں گی۔ وہ اجلت میں تھی اس لیے آگے بڑھ گئی۔ اس کے کندھے پر بڑے میگزین والی ہلکی کلاشن کو جھول رہی تھی۔ جیپوں کے انجن بیدار ہوئے اور 3 مختلف مقامات سے وہ لدی پھندی گاڑیاں جنگل میں داخل ہو گئیں۔ ڈرائیوروں نے گاڑیاں گھما پھرا کر گھنے درختوں کے درمیان بمشکل راستہ بنایا تھا۔ پیدل بڑھنے والوں نے زمین پر جوتے رگڑ کر ٹائروں کے نشان مٹا دیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو ہمارے فرار کی سمت کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ سردار رجب علی کے 3 سورما وہیں ڈٹے رہے۔ آسمان پر پھیلی ہوئی سرخ روشنی کافی حد تک معدوم ہو چکی تھی، مگر میں نے ان تینوں ہیبلوں کو مخالف سمت میں بڑھتے دیکھ لیا۔ ان کے کندھوں سے میگزین کے وزنی تھیلے جھول رہے تھے اور میرا اندازہ تھا کہ وہ پولیس والوں کو نقصان پہنچانے میں ناکام نہیں رہیں گے۔ کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس گھنے جنگل میں پیدل چلتے ہوئے اندازہ ہوا کہ وہ کیسا پرخطر راستہ تھا۔ کہیں زمین پتھریلی تھی تو کہیں دلدلی۔ ہمارے کوچ نے پرندوں کو ایک مرتبہ پھر پریشان کر دیا۔ گاڑیاں پارکنگ لائٹس کی دھیمی روشنی میں سفر کر رہی تھی، لیکن ان کے انجنوں کا شور دور تک گونج رہا تھا۔ سائلنسر خارج ہونے والے دھوئیں کی تیز بو نے پیدل چلنے والوں کے لیے مشکل پیدا کی ہوئی تھی، مگر وہاں سب مہر بے لب تھے۔ کسی نے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے کہ اس بدترین صورتحال میں سردار رجب علی نے وہی راہ اختیار کی تھی جو ان کے حق میں بہترین اور محفوظ ترین تھی۔ اگر وہ لوگ وہیں رک کر پولیس کی مسلح اور بھاری نفری کا استقبال کرنے کی تیاریاں کرنے لگتے تو دونوں فریقوں کا اس قدر لہو بہتا کہ اس علاقے کی جولی مہینوں کے لیے خونی دلدل میں تبدیل ہو جاتی۔ ایسے خون ریز اور وحشیانہ مقابلوں میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ لوگ کھلے میدان میں ہی مارے جائیں اور فائر بندی ہو، امدادی اور تفتیشی جماعتیں تمام لاشوں اور زخمیوں کو اٹھا لے جائیں۔ بہت سے لوگ زخم کھا کر وہیں ڈھیر ہونے کی بجائے دشوار گزار اور خفیہ ٹھکانوں کی طرف بھاگتے ہیں اور بٹوں میں منہ چھپا کر آتش و بارود کی برسات ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اس طویل انتظار میں ان کے زخموں سے اتنا خون بہہ چکا ہوتا ہے کہ ان میں اپنی جگہ سے ہلنے کی سکت بھی باقی نہیں رہتی اور آخر کار ان کی حسرت زدہ نگاہوں کے سامنے گدھ منڈلانے لگتے ہیں، جن کی مسرت آمیز چیخوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس خطہ زمین پر اجل کے فرشتے کے قدموں کی چاپ سن لی ہے۔ وہ مایوسی، بے بسی، بے کسی اور عبرت کے عالم میں مرتے ہیں۔ ان بے جان لاشوں پر پرندے جھپٹتے ہیں، درندے دانت تیز کرتے ہیں اور حشرات الارض ان کی ہڈیوں تک میں اتر کر ماس کا ایک ایک ریشہ نگل جاتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر افراد ان سنگین حقائق کا ہولناک ادراک رکھتے تھے۔ وہ اپنے بہت سے بد نصیب ساتھیوں کی لاشیں اٹھا چکے تھے، بہت سے مردوں کی ہڈیاں دریافت کر چکے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ان کی گولی کسی وردی والے کو چاٹنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو یہ کامیابی انہیں ہمیشہ مہنگی پڑتی ہے۔ ان کے حریف اپنا کوئی جانی نقصان نہ ہونے تک احتیاط سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اپنا کوئی آدمی گنواتے ہی جوش انتقام میں پوری طاقت سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسے لمحات میں قانون کے تحفظ کے علاوہ اپنے ساتھی کے خون کے انتقام کا جذبہ بھی اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں اور وہ عموماً انہیں بھاری جانی نقصان اٹھا کر گھنے جنگلوں میں فرار ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایسی شکست جب دونوں صورتوں میں ہی فرار ہونا تھا تو بہتر ہے کہ وردی والوں کے ہاتھ سے کوئی نقصان اٹھائے بغیر اپنی حدود چھوڑ دو اور رسد کے ساتھ راہ بدل لی جائے۔ سردار رجب علی اس فیصلے میں اس کے تجربے اور ذہانت کی جھلک تھی۔ وہ ناسمجھ اور نو آموز ڈاکوؤں کی طرح جوش اور بہادری کے دعووں میں اپنے آدمیوں کی گردن کٹوانے کا سرے سے قائل ہی نہیں تھا۔ اس کے گروہ کے لوگ کوچ کرتے ہوئے بار بار ان
باتوں کو دوہرا رہے تھے۔ گھنے اور تاریک جنگل میں اس کوچ نے ایک پر اسرار سی گونج برپا کر دی تھی۔ پارکنگ لائٹس کی آسیبی روشنیاں اس اندھیرے میں بہت تیز محسوس ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے اسے بڑے اور طاقتور انجنوں کا دھیما دھیما شور سنائی دیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھنے درختوں کے درمیان سے اونچی آہنی باڈی والے 3 بڑے بڑے ٹرک نمودار ہو کر اس پیدل اور کارواں میں شامل ہو گئے۔ سیاہی مائل وہ تینوں ٹرک یکساں ساخت کے تھے۔ ان کے عقبی حصے ترپالوں سے چھپے ہوئے تھے۔ ناہموار اور کچے راستوں پر ان کی کمانیوں سے پیدا ہونے والی آوازوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ان پر ان کی گنجائش سے زیادہ وزن لدا ہوا تھا اور اسلحے کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کسی بد نظمی یا افراتفری کے بغیر نہایت سوچے سمجھے طریقے پر ہو رہا تھا۔ ٹرکوں کے نمودار ہونے پر کوئی بھی نہیں چونکا تھا، جیسے انہیں پہلے سے اپنے کارواں کے اس مشینی حصے کا علم ہو رہا ہے۔ اس وقت تک ہم دونوں ساتھ ساتھ تھے۔ ہمارے لیے کچھ اجنبی تھا، لیکن ہم ان کے لیے یا کم از کم رانی کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے۔ جانو ماچھی کی اس چلاک مگر جوان سال بیوہ نے مجھے پہچان کر میرے سر پر بدترین خطرے کی تلوار لٹکا دی تھی۔ غنیمت یہ تھا کہ اسے اپنے مرتے ہوئے شوہر کے ساتھ آخری سلوک اچھی طرح یاد تھا اور وہ اس کے صلے میں مجھے موقع دینے کے لیے تیار تھی۔ ہم دونوں دیدہ و دانستہ سست رفتاری سے چل رہے تھے اور غیر محسوس طریقے پر ہم سے آگے نکلتے رہے اور آخر کار ہم سے ان سے پیچھے رہ گئے۔ اس مرحلے پر ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ درمیانی فاصلہ بڑھائے بغیر ہم اس جلوس کے پیچھے چلتے رہتے۔ ہم سب سے پیچھے رہنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اول خان نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ دائیں بائیں کھسک کر ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس ٹکڑی سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا، میں نے قدرے سخت اور خشک لہجے میں کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اندھیرے کے باوجود ہماری کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ وہ لوگ غافل نہیں ہوں گے کہ اس وقت ہم سب سے پیچھے چل رہے ہیں۔ رانی سے خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کافی آگے نکلی ہوئی ہے۔ رانی کو ہم پر نظر رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو خود مجھ سے کہہ چکی ہے کہ ہم پہلی فرصت میں یہاں سے نکل جائیں، ورنہ وہ میرا بانڈا پھوڑ دے گی۔ سردار سازشیوں کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کرتا۔ یہ کب کہا اس نے؟ اول خان نے اضطراری طور پر سوال کیا۔ میرا انکشاف سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بھاگ دوڑ میں مجھے موقع ہی نہیں مل سکا تھا کہ اسے اپنی اور رانی کی گفتگو سے آگاہ کرتا۔ جب آسمان میں روشنی کا گولا پھٹا تو وہ درختوں کے سائے میں مجھے یہی بتا رہی تھی کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پہچان گئی تھی اور اب ایک لمحے کے لیے بھی مجھے یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ پہچان لیا تھا تو پھر خاموش کیوں رہی؟ اول خان کی آواز سے بے اعتباری مترشح تھی۔ جواب میں مجھے اختصار کے ساتھ پوری گفتگو دہرانا پڑ گئی جو خاصی سنسنی خیز تھی۔ وہ تمہیں پہچان کر بھی چھوٹ دینے پر آمادہ ہے تو پھر تمہیں نگرانی کا کیا خوف ہے؟ یہ نہ بھولو کہ سردار رجب علی کے گروہ میں آج ہمارا پہلا دن ہے۔ اس وقت انہیں اپنی سلامتی کی فکر پڑی ہوئی ہے، وہ ہمیں بھول گئے ہوں گے۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ کوچ کے وقت کسی کو کام بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ گروہ کے سب لوگ مشینی روبوٹوں کی طرح خود بخود کام سے لگ گئے تھے۔ ایسے نظم و ضبط کے ساتھ انتظامیہ سے ٹکر لینے والے عقل سے کورے نہیں ہو سکتے۔ سردار رجب علی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ہم پولیس کے آدمی ہیں۔ انہوں نے ہمیں گروہ میں شامل کرانے کے بعد دعویٰ بولا ہے۔ باہر سے پولیس چلی آ رہی ہے۔ اگر اس اندھیرے جنگل میں اندر کے 1-2 آدمی بھی ان پر ہتھیار اٹھا لیں تو یہ کسی طرح مکمل تباہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ نہیں اول خان، وہ ہمیں کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے۔ پھر بھی کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ اس نے نیم دلی سے اصرار کیا۔ ایسی کوئی بھی کوشش براہ راست خودکشی کے برابر ہوگی۔ وہ سب چکنا بلکہ اعصاب زدہ ہیں۔ ان کی نظروں میں انسانی زندگی کی کوئی وقت نہیں۔ وہ ہمیں پکڑنے اور قیدی بنانے کے بجائے للکارے بغیر گولیوں سے چھلنی کر دیں گے اور بفرض محال ہم جنگل میں روپوش ہونے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اس گھور اندھیرے میں کہاں جائیں گے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اور کس طرف چل کر سڑک تک پہنچ سکتے ہیں۔ سردار رجب علی نے دولت پور کے مقام پر دریا عبور کرنے کا ذکر کیا تھا۔ اس نے پیچھے رہ جانے والے تینوں آدمیوں کو بان اور جوہی کے درمیان آ ملنے کی ہدایت کی تھی۔ اول خان پرخیال لہجے میں کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر سکرنڈ اور نواب شاہ وغیرہ کے ساتھ شمال مغرب کی جانب سفر کر رہے ہیں، ورنہ بان اور جوہی تک پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنے کا ذکر نہ کیا جاتا۔ میں نے اس کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ نیچے اندھیری رات اور سر پر گھنے درختوں کا سایہ
لگتا ہے تم اتنے وثوق سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس وقت شمال سے جنوب کی طرف سفر کر رہے ہوں، ایسی صورت میں بائیں طرف چل کر کسی سڑک یا آبادی تک پہنچنے کی بجائے ہم مزید گھنے اور خطرناک جنگلات میں بھٹک سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھٹکنے اور ان اجنبی جنگلات کی ناقابل بیان صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ہم دوبارہ انہی کے چنگل میں پھنس جائیں یا اسی علاقے میں سرگرم ڈاکوؤں کے کسی اور گروہ کے ہتھے چڑھ جائیں۔ ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑبڑایا۔ کچھ کیے بغیر ہم انہی کے ساتھ جنگلوں کی خاک چھانتے رہیں گے تو تم یہاں آئے کس لیے تھے؟ ابھی تو ہمیں آئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، ہمارے یہ 24 گھنٹے 24 دنوں کی تپسیا پر باری ہیں۔ میری الگ بات ہے، تم تو خود بھی اس جنجال سے نکلنا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ رہ کر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ چند دن اور یہی شب و روز رہے تو نفسیاتی طور پر ہم بھی خود کو ڈاکو سمجھنے لگیں گے۔ نکلنے کے لیے وقت مناسب نہیں ہے، میں نے لمحہ بھر کے سکوت کے بعد کہا۔ یہ صحیح ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مزید وقت گزار کر ہم اپنی معلومات میں کوئی قابل قدر اضافہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہمیں تحمل کے ساتھ ایسے مناسب موقع کا انتظار کرنا ہوگا جب رانی ہمیں اپنی حفاظت میں یہاں سے نکالنے کا بندوبست کر سکے۔ کچھ دیر تک ہم دونوں ہی خاموشی کے ساتھ پیدل چلتے رہے، ہمارے ارد گرد ہر طرف تناور درخت بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ جیپوں اور ٹرکوں کے ڈرائیور اس دشوار گزار جنگل میں اپنا راستہ کس طرح بنا رہے تھے۔ وہ چھوٹی موٹی جھاڑیوں، خودرو پودوں اور کمزور درختوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ٹرکوں کے آہنی کیبن درختوں کے نیچے جھکی ہوئی شاخوں کو بے رحمی سے توڑ رہے تھے۔ وزنی شاخیں چرچراہٹ کے ساتھ زمین پر گر کر رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں۔ پیدل چلنے والے خود کو ان سرسبز اور وزنی شاخوں کی زد سے بچانے کے بعد پھرتی کے ساتھ انہیں ایک طرف گھسیٹ لیتے تھے تاکہ پیچھے آنے والی گاڑیاں بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھتی رہیں۔ یہ ڈاکو ایک طرف تو بہادری، خودداری اور مردانگی کے دعوے دار ہیں، لیکن دوسری طرف ان کا رویہ بہت نرم بلکہ محکومانہ ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اول خان بولا۔ مجھے تو ان کے کسی رویے میں ابھی تک نرمی کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی۔ یہ سب بڑے شفاق سورما ہیں، اپنے گھر بار اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر ان جنگلوں کی خاک چھان رہے ہیں، لیکن سردار رجب علی اور اس کے حرم کو انہوں نے مقدر سمجھ کر قبول کیا ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں کو ہر لمحے اپنے بیوی بچوں یا ماں باپ کا خیال نہیں آتا ہوگا؟ سردار رجب علی نے طاقت، تجربے اور ذہانت کے بل پر خود کو منوایا ہوا ہے۔ اس کی گفتگو پر اثر اور سحر انگیز ہوتی ہے۔ اسی کی ذات نے ان سب کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ جنگل میں صف آرا ہو کر قانون سے لڑ سکیں، اسی لیے اسے ساری رعایتیں بھی استعمال کرنے کا حق ہے۔ ان میں ڈسپلن کی روح نہ پھونکی گئی ہوتی تو ان میں سے ہر ایک رجب علی کی جگہ لینے کے لیے بے قرار ہوتا، لڑ لڑ کر لہو لہان ہو جاتے۔ مجھ سے سچ پوچھو تو اس ساری بھیڑ میں فقط رجب علی ہی ڈاکو کہلانے کا مستحق ہے، باقی سب لوگ اس کے حواری ہیں۔ اس کے حکم پر وہ تینوں آدمی کوئی چوں چرا کیے بغیر پیچھے رہ گئے، حالانکہ انہیں اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ پولیس کی باری جمعیت کے مقابلے میں ان کی جانوں کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ اس کے یاد دلانے پر میں چونک پڑا، لیکن وہ لوگ ابھی تک خاموش ہیں۔ ایسے گھنے اور بھیانک جنگلات میں لڑنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ حریف کے زد پر آ جانے کا پورا یقین ہونے سے پہلے کوئی بھی فریق فائر کھولنے کی حماقت نہیں کرے گا، کیونکہ پہلی گولی چلانے والا دراصل اپنے حریف کو اپنی مضبوط پوزیشن سے آگاہ کرتا ہے، اور پوزیشن وہی مضبوط ہوتی ہے جو دشمن کے فائر سے محفوظ رہے۔ اس وقت کسی فوجی کی طرح تقریر کر رہے ہو؟ کیا تم نے اپنے اس بیان پر قائم ہو کہ تمہیں اسپیشل ٹاسک فورس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے؟ جنگجو پیدائشی فوجی ہوتا ہے یا ہر فوجی پیدائشی جنگجو ہوتا ہے؟ اس لیے دونوں کی زبان ایک ہی ہوتی ہے۔ تم کو اب تک معلوم ہونا چاہیے کہ میری فورس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس قدر بھاری نقل و حرکت کی پرشور آوازیں دور تک پھیل رہی تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ بہت دور تھے، یا پھر انہیں پورا یقین تھا کہ وہ انہیں مسلح دستوں کے علاوہ کوئی اور ان کی عملداری میں رکاوٹ بننے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ میں نے کلندر سے رینجر کے گشت اور سجو کہانی سنی تھی، اس سے کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حدود اور عملداری کے بارے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کوئی خاموش اور ان کہا سمجھوتا ہو چکا تھا۔ شاہراہ پولیس والوں کی تحویل یا حفاظت میں تھی، جنگلوں سے باہر پولیس کا، اور گھنے جنگلات میں ڈاکوؤں کو پوری آزادیوں کا شاہکار وہ تین بڑے اور وزنی ٹرک تھے جو گراتی ہوئی ناہموار گونج میں سردار رجب علی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ان ٹرکوں
کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ ان میں راشن، اسلحے اور دیگر ضروریات کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹرک ہیلی کاپٹروں سے ان جنگلوں میں لائے گئے تھے، بلکہ اپنی اپنی منازل سے مال و اسباب لاد کر فاصلہ طے کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اور یہ بھی لازمی تھا کہ وہ خالی ہونے کے بعد نیا لوڈ لینے کے لیے جنگلات سے باہر اور پھر واپس آتے ہوں گے۔ کسی بھی ذی شعور شخص کو یہ ماننا ممکن نہیں تھا کہ اس طویل نقل و حرکت میں وہ اس کے یا کسی اور ادارے کی نظروں میں نہیں آتے ہوں گے۔ یہ ساری سامنے جو کچھ تھا وہ ایک منظم سازش کا مظہر تھا۔ ان کے بعض اہم ذمہ داروں کی چشم پوشی کے بغیر ان میں ڈاکو ہرگز نہیں پنپ سکتے تھے۔ ان کے پاس پیسہ تھا، ہر ایک سے راشن، اسلحہ، بارود، میگزین اور ادویات وغیرہ کی خریداری رہتی تھی، اور ہوسناک عزائم رکھنے والے راشی اہلکار ان کی تلاش میں معاشرے کی ہر گندی نالی کو اپنے ناپاک ارادوں کی پوری قوت سے سونگھتے پھرتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں کے بارے میں معاوضے لے کر ان نہ صرف گونگے، بہرے اور اندھے بنے رہتے تھے، بلکہ وقت ضرورت شاید انہیں تحفظ بھی فراہم کرتے تھے۔ شاید دیکھا جائے تو علاقے کے ڈاکوؤں کو تحفظ فراہم کرنا ایسے بے ایمان اہلکاروں کی مجبوری بھی تھی۔ ان کے علاقے میں ڈاکو مارے یا پکڑے جاتے یا ان کا کوئی ٹرک گرفت میں آ جاتا تو افسران بالا ان سے ڈاکوؤں کی پرورش کے بارے میں باز پرس کر سکتے تھے کہ تھانے کا ریکارڈ بے داغ ہونے کے باوجود وہاں یک بیک ڈاکو کہاں سے اگائے۔ ان بے ایمانوں کی مجبوری قابل فہم تھی، اور یہ باور کرنا دشوار نہیں تھا کہ اپنی چمڑی بچانے اور سروس ریکارڈ صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی بے ایمان افسر اپنے علاقے میں کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ضلع، ڈویژن یا صوبے کی سطح سے آنے والی جماعتوں کے بارے میں بھی ڈاکوؤں کو پیشگی اطلاع دے دی جاتی تھی، تاکہ آنے والے افسران جنگلات وغیرہ کو عملاً بھی اسی قدر صاف ستھرا پائیں جتنا وہ ریکارڈ میں دکھائے جاتے تھے۔ کاغذ پر راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، اور دھرتی پر نہ جانے کتنے رجب علی پل رہے تھے۔ یہ سب باہر سے درآمد کیے گئے تھے، نہ بیرونی تخریب کار تھے۔ ان کی شناخت ان کی اپنی سرزمین تھی۔ یہ سب پاکستانی تھے۔ ان کی صفوں میں باہر سے چند دہشت گرد اور تخریب کار آ ملے ہوں تو اور بات ہے، ورنہ اپنی حیثیت اور ترکیب میں یہ مقامی ہی تھے، اور ملا سرکار انہیں اپنے مذموم مقاصد کی راہ پر دھکیل رہا تھا۔ ملا سرکار ایک فرد واحد تھا۔ وہ شیء سے بھاری مقدار میں اسلحہ حاصل کرنے میں ناکام ہو کر آرنٹ کے ملک کی سفارش پر جمی لائٹ سے براہ راست بھاری مقدار میں مہلک اسلحہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن اسے چلانا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس اسلحے کے ماہرانہ استعمال کے لیے اسے ان گھنے جنگلات میں لشکر کے لشکر مل سکتے تھے۔ ان کا پیری کے تقدس کی آڑ میں ان سب کو اپنا مرید بنا کر ان پر بالادستی قائم کی ہوئی تھی۔ اس طرح نام نہاد محرومیوں اور مظلوموں کے سہارے ایک غیر ملکی جاسوس بلکہ دہشت گرد پورے خطے میں تباہی و بربادی کی آگ پھیلانے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھیل جاؤ اچانک انجنوں کے شور پر حاوی سردار رجب علی کی تحکمانہ آواز میگا فون پر گونجی۔ کالم کے بجائے دائیں بائیں پھیل کر چلو، دونوں بازوؤں پر نفری برابر ہوگی۔ میری دانست میں سردار رجب علی کی وہ ہدایت نامکمل تھی جس کے نتیجے میں افراتفری پھیل سکتی تھی۔ اندھیرے میں یہ اندازہ لگانا دشوار ہوتا کہ کتنے لوگ کس سمت میں پھیل رہے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ قافلہ اسی رفتار سے اور اسی طرح چلتا رہا۔ گاڑیوں کے عقبی پارکنگ لیمپس کی روشنی میں آگے سے ایک آدمی داہنی طرف گیا، دوسرا بائیں طرف۔ باری باری لوگ دائیں اور بائیں جانب غائب ہونے لگے۔ طاق نمبر داہنے بازو والے تھے، جفت نمبر والے بائیں طرف جا رہے تھے۔ گاڑیوں کے پیچھے سے قطار تیزی کے ساتھ دائیں بائیں معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ آگے خالی ہونے والی جگہ کو پر کرتے ہوئے اپنی اپنی سمتوں میں جانے کے لیے پیچھے والوں کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی۔ اس وقت تک ہم دونوں ایک ساتھ تھے، اس کے لیے یہ امر لازمی تھا کہ ہم دو مخالف سمتوں میں جانا پڑتا۔ اس وقت ہم دونوں زیادہ تاریکی میں تھے اور فارمیشن تبدیلی کے عمل سے گزر رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ ہم میں سے کسی ایک کو بڑھ کر ایسی جگہ لے لینا چاہیے کہ ہم دونوں ہی طاق یا جفت نمبروں میں آ جائیں اور دونوں کو ایک ہی سمت میں جانے کا موقع مل سکے۔ ان مخدوش اور غیر یقینی حالات میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ایک بار بچھڑ کر ہم دونوں کو کب یکجا ہونے کا موقع مل سکے گا۔ میں نے چلتے چلتے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ تم پیچھے چلتے رہو، میں آگے پیڑ میں مل جاتا ہوں، میں نے سرگوشیانہ لہجے میں اول خان سے کہا۔ جدھر میں جاؤں اپنی باری آنے پر تم بھی اسی طرف چلے آنا، ہمارا اکٹھا رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنی بات پوری کرتے ہی میں نے اپنی رفتار تیز کی تھی
کہ اچانک ایک قریبی تنے کی اوٹ سے آنے والی تحکمانہ آواز نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ خبردار، گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کرو، اپنی جگہ پر چلتے رہو۔ وہ آواز رانی کی تھی۔ اس کے سرد لہجے میں ترحم یا ہمدردی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کب سے بے آواز قدموں کے ساتھ ہماری داہنی جانب درختوں کی اوٹ میں چل رہی تھی۔ میں تمہاری ہی تلاش میں آگے جا رہا تھا۔ چند ثانیوں کے بھیانک اور سنسنی خیز سکوت کے دوران میں مجھے ایک بہانہ سوجھ ہی گیا۔ ویسے اس کی ہدایت سنتے ہی میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر کے اپنی رفتار فوراً ہی کم کر لی تھی۔ مجھ سے کیا کام تھا؟ اس نے درختوں کی اوٹ سے نکلتے ہوئے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ ہم دونوں ایک ہی جانب اکٹھا رہنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ناممکن۔ اس کی آواز سخت اور دو ٹوک تھی۔ اس سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ انحراف کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم صرف اجازت مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم پر کڑا وقت ہے۔ ایسے میں اپنی فکر کرنے والوں کو گولی سے جواب دیا جاتا ہے۔ تم اگلے پڑاؤ تک ہمیں زندہ رکھنے کا ارادہ ظاہر کر چکی ہو۔ وہ مشروط ارادہ ہے۔ تم خاموش رہو گے تو میرا اسلحہ خاموش رہے گا۔ میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ رانی کے رویے میں بھی لچک نہیں تھی۔ میمنہ اور میسرا میں افرادی قوت کی مساوی اور خودکار تقسیم کا وہ عمل اس قدر سرعت کے ساتھ جاری تھا کہ آنن فانن میں ہمارے سامنے کوئی نہ رہا۔ ہم تینوں سے آگے آخری جیپ رہی تھی۔ اول خان کا نمبر طاق تھا، اس لیے اسے داہنی طرف جانا پڑا۔ میں تیزی کے ساتھ بائیں طرف ہو لیا۔ رانی کسی سائے کی طرح میرے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شاید اسے میری نیت پر کوئی شبہ ہو گیا تھا۔ میرے بعد تمہارا نمبر بھی طاق ہو جاتا ہے، تمہیں اس طرف جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے اور اس کے درمیان لہجے کو ہموار جمود توڑنے کے لیے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سردار اور اس کے نائب دوسروں کے لیے اصول بناتے ہیں، آئندہ سردار کے کسی نائب کو ٹوکنے کی غلطی نہ کرنا، اور جسارت تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وہ سرد لہجے میں گراتے ہوئے بولی۔ تو تم سردار رجب علی کی نائب ہو؟ میں نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ سردار رجب علی نے مجھے یہ مقام دے کر میرے جانو ماچی کی مردانگی کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی آواز پرغرور تھی۔ اس بیڑ میں اس کے 4 نائب اور بھی ہیں۔ سردار، فیصلوں کو ہم پانچوں ہی نافذ کرتے ہیں۔ معاف کرنا، یہ ہمارا پہلا دن ہے۔ مجھے اس گروہ میں تمہاری اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ دن کی روشنی میں باقی 4 بڑوں کو بھی دیکھنا چاہوں گا تاکہ مجھ سے ان کی شان میں کوئی گستاخی سرزد نہ ہو۔ غور کرو گے تو کسی کے دکھائے اور بتائے بغیر بھی ان کو پہچان لو گے۔ سردار رجب علی کے نائب اپنی شجاعت مردانگی کی وجہ سے الگ ہی پہچانے جاتے ہیں۔ مردانگی؟ میں نے گھنے درخت کے درمیان متحرک الفیصل کے انتہائی بائیں سرے کی طرف بڑھتے ہوئے حیرت سے دہرایا۔ مردانگی تو مردوں میں دیکھی جاتی ہے، سردار کی نائب مگر ایک عورت ہو، تمہاری ذات میں مردانگی کہاں سے آ سکتی ہے؟ تم تو بہت خوبصورت اور مکمل عورت ہو۔ اس نے فوری طور پر میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے سردار کی نائب ضرور تھی، لیکن دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح میری زبان سے اپنی تعریف سن کر شاید کچھ پھول گئی۔ چند ثانیوں کے بعد وہ بالکل بدلی ہوئی بوجھل سی آواز میں بولی، جانو کی موت کے بعد میں نے بلا دیا ہے کہ میں کوئی عورت ہوں۔ اپنی خوبصورتی اور عورت ہونے کی تعریف اسی کی ذات سے اچھی لگتی تھی۔ سہاگ اجڑ جانے کے بعد وفادار بیوی کی باہر کی نرمی اور خوبصورتی کو اندر کی سختی نگل جاتی ہے۔ میں نے خود بخود اپنا محسن مان لیا ہے، اس لیے تمہیں ڈیل دے رہی ہوں، ورنہ بڑے بڑے سورما مجھ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ وہ تمہیں مرد کی نہیں ماتحت بلکہ ایک غلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے تم سے ڈرتے ہیں۔ اس کا نرم جواب سن کر میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نہ پہلے تم سے ڈرا تھا نہ اب ڈرتا ہوں۔ میں اس دھول میں چلتا ہوا دیکھ کر کئی بار میرا دل چاہا ہے کہ اپنے کندھوں پر اٹھا لوں یا کسی جیپ میں سوار کرا دوں۔ میرے نرم و نازک پاؤں زیادہ دنوں تک جنگلات کی خاردار جھاڑیوں کو نہیں رون سکیں گے۔ وقت ہی اس کا جواب دے سکے گا۔ وہ میرے خوشامدانہ مکارانہ باتوں کا برا منائے بغیر پرعزم لہجے میں بولی، سردار کا خیال ہے کہ وہ میری ذات میں آنے والے دنوں کا سنہرا خواب دیکھنا چاہتا ہے جب میرا اپنا بھی ایک گروہ ہوگا جس کے سامنے کوئی بھی ٹک نہ سکے گا۔ آج بھی میں ہر وہ کام کر گزرتی ہوں جس کے لیے دوسرے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن سردار دوسری عورتوں کو تم سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑیوں میں سفر کر رہی ہیں جبکہ تم ہمارے ساتھ پیدل ماری ماری پھر رہی ہو۔ موقع پاتے ہی میں نے اس کی انا پر ہلکا سا وار کر دیا۔ رانی زہریلے انداز میں ہنس پڑی اور بولی، وہ سردار کی تنخواہ دار اور رکھیل اور باندیاں ہیں جو ضرورت پیش آنے پر اس کا دل بہلاتی ہیں۔ وہ سردار سے قریب رہ کر بھی اس سے بہت دور
دور ہیں۔ مقابلے ہوتے ہیں تو گولیوں کا شور سنتے ہی ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، وہ رونے اور گڑ گڑانے لگتی ہیں۔ سردار انہیں ٹھوکریں مارتا ہے تو وہ سہم کر خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر لرزتی رہتی ہیں۔ ان کھلونوں سے تم میرا موازنہ نہیں کر سکتے۔ تم سرداری کے خواب دیکھ رہی ہو تو تمہارا دل بھی ایسے کھلونوں کے لیے مچلتا ہوگا۔ جانو ماچی کے بعد کوئی مرد میری زندگی میں نہیں آ سکے گا۔ میرے اس ٹیڑھے سوال پر وہ بپھر گئی۔ جس طرح ہر سردار خوبصورت عورتوں کا رسیا نہیں ہوتا، اسی طرح ہر عورت مردوں کی دیوانی نہیں ہوتی۔ جانو ماچی کی بیوی گوشت پوست کی ایک جیتی جاگتی عورت تھی۔ وہ مسکراتی تھی تو ویرانوں میں کلیاں کھل اٹھتی تھیں، لیکن جانو کی بیوہ پتھر کی بن گئی ہے۔ اس پتھر میں اب کبھی عشق و محبت اور پیار کی جونک نہیں لگ سکتی۔ تم سردار رجب علی کو عورتوں کا رسیا کہہ رہی ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بات میں سے بات نکالی۔ وہ جنجلائی ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میری بے حجاب گفتگو پر اس وقت تک مشتل نہیں ہوئی تھی۔ میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، سب جانتے ہیں کہ وہ عورتوں کا شوقین ہے۔ پھر تم اس کے پاس کیا امید لے کر آئی تھی؟ کیا اس نے تمہیں قبول نہیں کیا؟ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ اس بار رانی کی آواز غصیلی تھی۔ میں انصاف اور پناہ لینے کے لیے اس کے پاس آئی تھی۔ مجھے باعزت پناہ مل گئی۔ انصاف اس دن پورا ہوگا جب میں تمہارے سینے میں اپنے ہاتھوں سے گولیاں اتاروں گی۔ اس کا جواب سن کر میرے بدن میں بیک وقت کروڑوں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ یہ کام تو تم مجھے سردار رجب علی کے خیمے میں دیکھتے ہی کر سکتی تھی۔ میں نے قدرے توقف کے بعد پورے حوصلے مگر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ پڑاؤ پر اس سے ہونے والی ابتدائی گفتگو کے مقابلے میں فضا اس وقت بہت مختلف تھی۔ ہم سب کچھ ہیں مگر احسان فراموش نہیں ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ مقدر نے اتنی کم مدت میں دوسری بار تمہیں میرے سامنے لا ڈالا ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ میرے انتقام کی ہولناک کشش تمہیں تیسری بار بھی مجھ سے ملائے گی۔ پہلی بار تم بالادست تھے اور تم نے مجھ پر احسان کیا۔ آج میں تمہاری تقدیر کی مالک ہوں مگر تمہارے احسان کا بدلہ چکا رہی ہوں۔ تیسری بار ہم میں سے کوئی کسی کا مقروض نہیں ہوگا اور وہی انصاف پورا ہونے کا لمحہ ہوگا۔ کوٹ مندو کے اعتراف میں جب میرا جانو ماچی زندگی کی آخری سرحدوں پر سسک رہا تھا تو تم نے اس پر اور مجھ پر احسان کیا تھا، اسے میری باہوں میں آخری سانسیں لینے کا موقع دیا تھا، پھر اس کی لاش میرے حوالے کر دی تھی۔ مگر تمہارا ایک ساتھی ظالم تھا، وہ جانو ماچی کے سر پر مقرر انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جانو ماچی کی میت کو مٹی دیتے ہی سردار رجب علی نے پتہ چلا لیا کہ وہ تمہارا میزبان اور رانی پور کے ایک جاگیردار کا بیٹا تھا۔ پھر دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ رانی پور کی حویلی میں بسنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے ان دونوں باپ بیٹوں کی لاشوں کو عبرت کے لیے انہی کی حویلی کے پھاٹک پر سولی میں ٹانگ دیا تھا۔ وہ ہمارا انتقام تھا اور یہ ہماری محسن پروری ہے کہ تم میرے سامنے ہوتے ہوئے بھی زندہ ہو، اور میں نے پورے گروہ میں کسی کو بھی تمہارے سوانگ کی ہوا نہیں لگنے دی ہے۔ وہ جذباتی ہونے لگی تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بھڑک اٹھنے کی صورت میں میرے لیے ناقابل تصور دشواریاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی خاموش رہنے پر آمادہ تھی۔ اسی لمحے دور کہیں گولی چلی، وہ رائفل کا فائر تھا۔ فائر کی بازگشت کئی لمحوں تک فضا میں برقرار رہی، پھر اچانک ہی بہت سی گولیاں چلیں اور پھر چلتی ہی رہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔